جی السلام علیکم. تو نہیں، وعلیکم یہ السلام. سوال تو نہیں ہوا ہے، تو بس چھوٹا سا سوال تھا کہ بہت سارے علماء اور بھی لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو فقہ ہے یہ 4 مرتب کر کے پہلے ہی علماء نے بند کر دی ہے، تو ابھی اس کے اوپر بات کر کے فائدہ نہیں ہے. جیسے کہ وہ کہتے ہیں، جیسے ابھی میں نے شیخ سرفراز کی ویڈیو دیکھی تھی، اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ حنفیوں نے بہت سارے مسئلے چھوڑے بھی جب ان کو دلیل مل گئی، تو وہ لوگ اسی کو پکڑ کے بولتے ہیں کہ عقیقہ وغیرہ یہ سب جو قرآن و سنت کے ایک دم خلاف تھے، حنفیوں نے وہ چھوڑ دیا اور ایک فقہ ایک دم کمپائل کر دی، اور اب اس کے اوپر بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اسے فالو کرو اور اسی پر چلو. تو مطلب بس یہی تھا کہ سوال یہ ہے کہ ماڈرن ڈے فقہ میں ایسا کیا ہے، کیونکہ حنفیوں نے بولتے ہیں کہ انہوں نے مسئلے چھوڑ دیے جو ایک دم کانٹرڈکٹ کر رہے تھے، تو اب ایک دم کمپلیٹ ہو گئی ہے فقہ. تو اب ہم اس پہ کیا کہیں گے شیخ؟ جی یہ کب بہت کمپلیٹ ہوئی فقہ؟ جی شیخ. یہ کب کمپلیٹ ہوئی بھائی؟ جب فقہ یعنی ائمہ کی آئی تبھی سے تو اس میں اجتہادات چل رہے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ہوتے ہوئے ان کے شاگردوں، ان کے ساتھیوں، پھر بعد کے متأخرین علماء احناف، تو اجتہادات تو تبھی سے چالو ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ فقہ مکمل ہو گئی، تو کب مکمل ہو گئی؟ اس کی کوئی تاریخ ہوگی نا کہ فلاں تاریخ میں تدوین ہو کر کے فقہ مکمل ہو گئی، اب مزید اجتہاد کی گنجائش نہیں ہے. اور مکمل اگر فقہ ہو گئی تو نئے مسائل میں پھر غور کرنے کی کیوں ضرورت پڑ جاتی ہے؟ تو یہ دونوں سوالوں کا جواب ان کے اوپر ہے. ایک تو یہ کہ وہ تو بتائیں شیخ یہ صاحب، فقہ کب مکمل ہو گئی. جی 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 بولیے. تو شیخ جی صاحب آپ وہ کچھ کہہ کہتے رہے ہیں تھے. کہ یہ جو مین چیزیں ہیں، جیسے قرآن و سنت، عقیدہ، یہ سب ہو گئی ہیں. اب جو نئی چیزیں آ رہی ہیں جیسے بزنس وغیرہ کے مسئلے، وہی بچے ہیں. تو اصول ان لوگ لے کے چلتے ہیں. ان لوگ کہتے ہیں دیکھو تقلید تو ہم دلیلوں کو مانتے ہیں اور ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں، تو صرف یہ نئی چیزوں کا ہے، اور وہ لوگ وہ بنیاد دیتے ہیں حدیث وہی کی تو میں کہہ رہا الگ الگ ہوں، طریقے سے. وہی تو میرا سوال ہے کہ یہ کب مکمل ہوئی. یہ کہہ رہے ہیں کہ مکمل ہو گئی، کب مکمل ہوئی؟ ان کو بتانا پڑے گا نا کہ فلاں تاریخ کو یہ تکمیل ہو گئی، اینڈ ہو گیا، فقہ کی تکمیل ہو گئی فلاں تاریخ میں، فلاں سن میں، یا متعین نہیں تو فلاں 3 سالوں کے درمیان، فلاں 4 سالوں کے درمیان یہ فقہ مکمل ہو گئی. کب ہوئی مکمل؟ اس کا جواب انہیں جی دینا پڑے گا کہ یہ کب مکمل ہوئی. اور اگر مکمل ہو گئی تو پھر انہی کے یہاں اختلاف کیوں ہے ایک ہی فقہ میں؟ اگر مکمل ہو گئی تو مکمل ہونے کا مطلب یہ ہو گیا نا کہ ایک عام آدمی بھی جا کر کے مسئلہ نکال لے. مکمل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بھائی نماز کا فلاں مسئلہ ہے، زکوٰۃ کا فلاں مسئلہ ہے، روزے کا فلاں مسئلہ ہے اور کیا نام سے اس کا جواب ہے. تو کوئی عام آدمی بھی مسئلہ دیکھا اور جواب دیکھا اور بات ختم ہو گئی، ایسا ہونا چاہیے. تو ایسا تو نہیں ہے ان کے یہاں بھی اگر مکمل ہو گئی. سوال تو ہے، شیخ اس صاحب سوال کا جواب انہیں دینا ہوگا. ایک دو آپ تھوڑی ایسے تضاد دکھا دیں کہ مطلب فقہ میں ابھی بھی کانٹرڈکشن ہے، کیونکہ ان لوگ تو بولتے ہیں دیکھو یہ بند ہو گئی، اب تمہیں کھولنے کی ضرورت نہیں ہے. تو ایسے ایک بھی بتا دیں کہ دیکھیے فقہ میں ہی لڑائی ہو رہی ہے. تو جیسے حنفی یہاں پہ بہت زیادہ ہے، تو آپ اگر اس کے اندر کچھ بتا دیتے ہیں تو، کیونکہ وہ لوگ تو یہ حدیث کو بنیاد بناتے ہیں کہ عصر کی نماز رسول اللہ نے دونوں کو صحیح بولا ہے، سرفراز تو بھائی نے 2 کوئی اپروچ ہیں. کچھ مسائل بتائے تھے، ذکر کیے تھے، میرے خیال سے 8-10 مسائل ذکر کیے ہیں اس میں، جس میں فقہائے احناف ہی کے یہاں تضادات ہیں. مثلا چہرے کے پردے کے سلسلے ہی میں امام ابو حنیفہ کا مسئلہ کچھ اور ہے اور بعد کے علماء کا مسئلہ اور فتویٰ کچھ اور ہے. یہی ایک مسئلہ یہی لے جا کر کے آپ پیش کریں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا چہرے کے پردے کے سلسلے میں رائے کچھ اور ہے اور موجودہ احناف کی رائے کچھ اور ہے. یہی ایک اختلاف ہے فقہ حنفی کے یہاں. تو جب مکمل ہو گئی فقہ حنفی تو یہ اختلاف کیوں ہے کہ امام ابو حنیفہ کی رائے کچھ اور ہے اور بعد کے علماء کی رائے کچھ اور ہے. مفتہ بہی ایک اصطلاح بتاتا ہوں، وہ اصطلاح خود اس بات کی جو ہے غماز ہے کہ جب کہتے ہیں مفتہ بہی یعنی فتویٰ اس پر ہے، تو جہاں بھی لکھا ہوا ہے کہ فتویٰ اس پر ہے، اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ اس کے پیچھے اقوال کئی ہیں. فتویٰ اس پہ ہے، اس کا مطلب ہی ہے کہ اس میں کئی اقوال ہیں. تو کئی اقوال ہیں، ان میں ترجیح دیا گیا ہے کہ بھئی علماء احناف کے ہاں اس مسئلے میں 3 2 4 5 اقوال ہیں، لیکن فتویٰ اس پہ دیا جا رہا ہے. یہ خود اس بات کی دلیل ہے، بہت واضح ہے یہ. تو یہ 2 باتیں آپ پیش کریے ان کے سامنے کہ آپ کے یہاں جو مفتہ بہی ہے کیوں ہے، کیا اختلاف ہے کچھ، کیا مفتہ بہی لانے کی کیا ضرورت ہوئی، اور چہرے کے پردے کا مسئلہ میں نے بتایا. یہ 2 باتیں آپ لے جا کے پیش کیجیے اوکے ان کے شیخ. سامنے. شیخ بس یہ حدیث کا بس میں نے مینشن کیا تھا کہ وہ عصر کی نماز کی 2 اپروچ ہوتی ہے، تو اس کو لے کے کیا کہنا چاہیے؟ وہ لوگ اس کو ہی اب لے آپ کے سرفراز بھائی بنیاد اس کے بناتے بارے ہیں. میں گفتگو کر چکے ہیں، وہ انشاءاللہ اس سے بہتر جواب دیں گے. اوکے ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. آپ ایک سمپل بات سوچو،
یا تو عصر جی کی نماز کا وقت سنگل سائے میں شروع ہوگا یا تو ڈبل سائے میں شروع ہوگا. ہم ہاں یہ کیسے مان سکتے ہیں کہ سنگل پہ بھی شروع ہوگا ڈبل پہ بھی شروع ہوگا, یا تو ظہر کا نہیں وقت سنگل سائے پہ ختم ہوگا یا تو ڈبل سائے پہ ختم ہوگا؟ ہم یہ کیسے مان سکتے ہیں کہ دونوں صحیح ہے؟ تو ایسے جو شیخ اختلاف تضاد والے جو ہے نا, تضاد یعنی کہ جو دونوں صحیح ایک ساتھ میں نہیں ہو سکتے ہیں, ایسے بہت سے شیخ مسائل ہیں. جی شیخ وہ والی حدیث جس کے اندر صحابہ کے ایک گروپ نے اثر پہلے پڑھ لی تھی اور ایک گروپ نے اثر بعد میں پڑھ لی تھی, تو وہ لوگ جی کہتے ہیں یہ دیکھو رسول اللہ کے ورڈز کو انٹرپریٹ کرنے کے دو طریقے ہو سکتے ہیں, اس سے فک اسٹیبلش ہوتی ہے کہ ملٹیپل اوپینینس ہو سکتے ہیں. جی بس آپ چھوٹے میں بول دیے, میں بہت ٹائم لے لیا ہوں, پلیز بتا دیجیے. نہیں, تو یہ جو آپ نے حدیث بتایا نا, جو حدیث آپ ذکر کر رہے ہیں, تو اس کے اندر کیا چیز ہمیں پتہ چلتی ہے؟ ٹالرنس, فقہی مسائل میں رواداری. یعنی کہ اگر آپ ایک مسئلے پر ہو اور کوئی اور تحقیق کر کے دوسرے نتیجے تک پہنچا ہے اس فقہی مسئلے کے اندر, جن میں سلف میں اختلاف رہا ہے, اور کوئی دوسرے مسئلے میں پہنچا ہے, تو پھر جی آپ ان کے ساتھ میں رواداری رکھو گے, ٹالرنس رکھو گے. کیا اس کا یہ مطلب ہوا اوکے کہ مثال کے طور پر خون نکل کے بہہ گیا, ایک فقہ کے حساب سے وضو ٹوٹ گیا, دوسرے کے حساب سے نہیں جی ٹوٹا, تو کیا آپ یہ کہیں گے وضو ٹوٹا بھی نہیں بھی ٹوٹا؟ نماز ہوئی نہیں ہوئی, نکاح ہوا نہیں ہوا, طلاق ہوا نہیں ہوا, کئی سارے ایسے مسائل میں تضاد والے اختلاف ہیں جن میں دونوں کے جی دونوں صحیح نہیں ہو سکتے. ہم یہ گمان کرتے ہیں کہ کوئی ایک امام صحیح ہے, انہیں دگنا اجر ملے گا, اور کوئی ایک امام سے کہیں انسان ہونے کے ناطے کوشش کرنے کے باوجود وہ جی ایسے مسئلے پہ پہنچے جو صحیح مسئلہ, جو ثابت مسئلہ وہ نہیں ہے, تو ہم امید کرتے ہیں اللہ سے کہ انہیں وہ اس چیز میں بھی ایک اجر ملے گا. لیکن اگر کہیں پر غلطی واضح ہو گئی, کسی کے سامنے بات واضح ہو گئی کہ یہاں پہ جی آپ کے امام سے بھول ہوئی, تو کیا بھول ہونے کے باوجود وہ کہیں میں قرآن و حدیث چھوڑ دوں گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اگر واضح ہے اس کے لیے, اگر کلیئر ہو گئی, تو وہ اگر جی کلیئر ہونے کے باوجود کہتا ہے نہیں نہیں میں تو حنفی ہوں, میں اپنی امام کی بات نہیں چھوڑوں گا, بھلے ہی حدیث کتنی بھی کلیئر ہو جائے, میں شافی ہوں, میں مالکی ہوں, یا میں فلاں کا ماننے اوکے والا ہوں, میں اپنے امام کی بات نہیں چھوڑوں گا, قرآن حدیث چھوڑ دوں گا لیکن امام کی بات کو نہیں چھوڑوں گا, تو اس کو ایک اجر ملے گا نہیں اوکے ملے گا؟ اس کو ایک اجر ملے گا نہیں ملے نہیں, گا؟ اس کو نہیں ملے گا, نہیں ملے گا کہاں شیخ. سے ایک اجر ملے گا؟ اس نے تو اپنا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے اور کسی اور کی بات کو نبی کے فرمان کے اوپر رکھ رہا ہے, تو یہ تو بالکل ہی خطرے والی بات ہے. تو یہ چیز ہے جو کئی لوگ کرنے لگتے ہیں, اور جو ہمیں اوکے سمجھنا ہے. جو آپ نے کہا نا 4 ہی امام تھے, تو وہ 4 جی ہی نہیں تھے, آپ جانتے ہو کئی بار ہماری اسٹریمز میں بتایا گیا کہ کئی جی جی, سارے اور بڑے بڑے بہت سارے تھے. امام گزرے, اور کوئی صرف 4 ہی نہیں تھے. کہیں قرآن حدیث میں نہیں کہ صرف 4 تھے, جیسے امام اوزائی, امام الثوری, امام ابن ابی حاتم, اور کئی سارے جو حسن بصری, ابراہیم نخعی, ہاں امام زہری, اور داؤد جی الظاہری, ابن جریر الطبری, کئی سارے جو اسحاق بن راہوے اور ابو ثور, اور کئی سارے جو فقہا گزرے ہیں, اور کئی جی سارے جن کے خدمات ہے, فقہی کتابیں ہیں ان کی خدمات ہے. تو یہ کہنا کہ وہ سب نہیں, کچھ نہیں, صرف 4 ہی ہیں, ایسا نہیں ہے. 4 کو ہم رسپیکٹ کرتے ہیں, لیکن جتنے بھی بڑے بڑے علماء گزرے ہیں اس امت کے, ان سب کو تو مانتے ہیں, اس کی خدمات سے اوکے فائدہ شیخ, تو اٹھاتے میں بس سمرائز کر دیتا ہوں کہ بس جب ایک تک. بات سمجھنا ہے، ایک بات سمجھنا ہوگا آپ کو جی کہ دیکھیے جو مسائل قطعی ہیں، جن مسائل میں قطعیت ہے، تو اہل حدیث کا فتویٰ وہاں پوری قطعیت کے ساتھ ہوتا ہے. لیکن جن مسائل میں گنجائش ہے رائے کی، ان مسائل میں گنجائش کو اہل حدیث تسلیم کرتے ہیں. مثال کے طور پر فہم حدیث میں، یعنی نص کے فہم میں اگر قوی اختلاف ہے، یا کوئی حدیث ہے اور اس میں کئی طرح کے مضبوط اور قوی احتمالات ہیں، تو اہل حدیث کا مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ اس میں ترجیح قائم کرتے ہیں اور جو راجح ہوتا ہے اسے تسلیم کرتے ہیں. لیکن جو مرجوح ہوتا ہے، تو مرجوح کو اگر کسی نے اختیار کیا ہوا ہے، وہ کسی بھی مسلک نے اختیار کیا ہوا ہے، تو اہل حدیث اس پر تان نہیں کرتے، اس پہ تان و تشنیع نہیں کرتے، ان اختلافات کو گوارا کرتے ہیں. لیکن وہ مسائل جن میں صریح طور پہ قرآن و سنت میں کوئی بات آئی ہوئی ہو اور لوگ اس کو چھوڑ کر کے کسی دوسری چیز کو اپنائے ہوئے ہوں، اور اس لیے اپنائے ہوئے ہوں کہ وہ مسلک امام ہے، تو اس میں اہل حدیث کہتے ہیں کہ یہ انتہائی غلط روش ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ اہل حدیث کے ہاں گنجائش نہیں ہے فقہی گنجائش ہے. ان کی کتابیں جو پڑھائی جاتی ہیں ان میں لکھا ہوا ہے، اداروں میں اسی طرح کام ہوتا ہے اور اسی طرح پڑھایا جاتا ہے. لیکن جہاں پہ صریح معاملہ ہے وہاں پر پھر اہل حدیث کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے. اوکے شیخ. شیخ بہت بہت شکریہ. بس ہیں. ایک مسئلہ خون کا یہ تھا. جو آپ نے ذکر کیا تھا بنو قریظہ کی طرف, وہ جو حدیث ہے جو ذکر کیا تھا, جی شیخ جی سرفراز آپ بھی کچھ اضافہ کرنا چاہتے میں ہیں؟ یہ میں یہ شیخ میں کہہ رہا ایک ہوں نا مسئلہ کہ بھی مینشن بھائی کر دوں گا, پھر میں فقہا کچھ کے یہاں بولوں گا پر انشاءاللہ. اختلافات ہیں، فقہا کے یہاں پر اختلافات ہیں، یہ بات تو سب کے نزدیک واضح ہے. اور جی اختلافات بھی اس نوعیت کے ہیں جس میں دونوں کو صحیح نہیں قرار دیا جا سکتا کہ دونوں صحیح ہوں.
یعنی اختلاف تضاد ہے کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک ہی صحیح ہو سکتا ہے. جیسے کسی چیز کے حلال اور حرام ہونے کے بارے میں اختلاف ہے، تو اس میں یہ تو نہیں بول سکتے ہیں نا کہ حلال بھی شریعت نے کی، حرام بھی شریعت نے کی. اللہ تعالیٰ نے شریعت تو ایک ہی نازل کی ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسا تو نہیں کہ احناف کے لیے الگ شریعت نازل کی ہے اور شوافی کے لیے الگ شریعت نازل کی ہے. کسی مسئلے میں اختلاف ہے کہ بھئی طلاق واقع ہوگی کہ نہیں واقع ہوگی، تو اب ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے کہ واقع ہوگی کہ نہیں واقع ہوگی، دونوں ہی ہیں. احناف کے لیے اللہ نے الگ شریعت نازل کی تھی. مثلا تیسرے حیض میں اگر کوئی بندہ رجوع کر لے تو احناف کے یہاں رجوع ہو جائے گا اور شوافی کے یہاں رجوع نہیں ہوگا. تو اب ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے کہ دونوں ہی صحیح ہوں. تو جو شیخ اسی میں اختلافات ایک تضاد والے ہیں، میں بس سن لیجئے میری پوری بات، جو جی جی اختلاف اوکے تضادات والے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے 2 شریعتیں تو نہیں نازل کی ہیں. اب جب اختلاف ہو گیا ہے تو ہم کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ جب اختلافات ہو جائیں تو کیا کرنا ہے؟ قرآن و سنت کی طرف اس کو لوٹانا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کسی ایک امام کی تقلید کر لینا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ تو نہیں کہا کسی ایک امام کی تقلید کر لینا ہے، اس کو قرآن و جی سنت شیخ کی طرف لوٹانے کا حکم دیا ہے. تو حتی الامکان ایک آدمی کو اختلافات کے معاملے میں قرآن و سنت کی طرف لوٹانا چاہیے، نہ یہ کہ بس وہ شتر مرغ کی طرح ریت میں سر ڈال کر کے یہ بولے کہ میں تو اپنی امام کی تقلید کر رہا ہوں، میرے لیے اتنا کافی ہے. اس کو اپنی جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر جو استطاعت رکھی ہے اس استطاعت کی حد تک کہ اس کو تحقیق کرنا چاہیے کہ کون سا مسئلہ قرآن و سنت کی دلیلوں کے مطابق راجع ہے. اگر اس نے جی اپنی استطاعت کے مطابق تحقیق کر لی اور تحقیق کے بعد ایک قول اختیار کیا ہے، تو اگر وہ غلط بھی ہو تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی پکڑ نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا ہے. لیکن اگر وہ جی تحقیق ہی نہیں کر رہا ہے، اس نے کہا بس میرے لیے میرے امام کا قول صحیح ہے، تو یہ تو پھر وہ راستہ نہیں جو اللہ اس کے رسول نے ہم کو بتایا ہے. جی شیخ جی. شیخ تو اور ایک اسی میں بات بس اور، ایک یہ مسئلہ جو تھا. آپ نے تو بنو اس طرح کے قریظہ کی، مسائل میں ایک جی جی زید ایک بھائی مسئلہ بولیے. شیخ میں مینشن کر دوں، بس ایک وہ منٹ، بولنا ہے، اس کے بعد نہیں نہیں انشاءاللہ آپ میں بولوں زید گا. بھائی جواب دے دیں پھر آپ مسئلہ بیان کریں. اوکے جی جی بولیے پلیز. جی جو بنو قریظہ والی جو حدیث آپ نے ذکر کی کہ جو نبی صلی اللہ علیہ جی وسلم نے فرمایا کہ عصر کی نماز مت پڑھنا جب تک بنو قریظہ نہ پہنچ جاؤ. اب بعض نے جی جی راستے میں جی پڑھے، بعض نے وہاں پہنچ کر ہی پڑھے، بھلے ہی وقت ختم ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی کی لفظوں کی فرما برداری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو غلط نہیں کہا. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا کیے تھے؟ خود کیا کیے تھے؟ مسند احمد کی حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں پڑے تھے. ہاں، تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ٹالرنس کی مثال تھی. یہ اس چیز کی مثال نہیں ہے کہ یعنی کہ اس چیز کی مثال نہیں ہے جیسے کہ ہم نے کئی اختلاف کی جو ذکر کیے وہ سارے جی کے اندر جی امید شیخ میں کرتا ہوں آپ سمجھ بات گیا. سمجھ رہے ہوں گے. جی انشاءاللہ. جی شیخ ٹھیک میں ہے، اب سمجھ آپ گیا. کیا بس کہہ رہے ایک مسئلہ مینشن کر دوں، بس ہیں؟ ایک جی چیز، پھر اس کے بعد میں انشاءاللہ چلے جاؤں گا. تو شیخ جیسے یہ خون نکلنے کا مسئلہ مینشن ہوا تو اس سے مجھے یاد آیا کہ نا اس میں احناف کہتے ہیں قرآن میں اس کو رجسن کہا گیا ہے، رجس کہا گیا ہے، اور اس میں ان لوگ موطا مالک کی صحیح حدیث پیش کرتے ابن عمر کی کہ ان کے ناک سے خون نکلا تو انہوں نے وضو کیا اور پھر سے نماز دہرائی. تو ہم لوگ کے پاس بھی دلیل ہے کہ وہ ابو داؤد کی حدیث کی خون نکل رہا تھا پھر بھی صحابی نے نماز نہیں توڑی. تو اس میں کیا فالو کیا جائے گا؟ کہ وہ لوگ بولتے قرآن بھی ہے، حدیث بھی، اور ہم لوگ بولتے نہیں ابو داؤد کی حدیث ہے. تو اس کا بس آپ تھوڑا سا کلیریفیکیشن دے دیں، پھر انشاءاللہ میرا ہو گیا. ٹھیک ہے. دیکھیے ایک بات واضح رہے سب سے پہلے کہ دونوں صحیح نہیں ہوں گے، یا تو وضو ٹوٹا یا تو نہیں ٹوٹا. یہ تو صحیح کسی ایک بات ہے. امام جی کو دگنا اجر ملے گا، کسی ایک امام کو سنگل اجر ملے گا. اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ حق تک پہنچنے کی کوشش کریں، معلوم کرنے کی، جاننے کی کوشش کریں کہ کون سے علماء کے پاس اس مسئلے میں جو راجع مسئلہ کس کے پاس ہے، کس کے پاس دلائل کے روشنی میں ثابت شدہ بات ہے. تو ہم وہ کوشش جی کریں. جی اب جہاں تک یہ سوال آپ نے کہا جو اس کے دلائل میں سے کہ کوئی ایک عمل سے، ہاں یہاں جی سمجھنا ہے کہ عمل سے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کرتے تھے، تو کیا اس سے وجوب ثابت ہو جاتا ہے کہ مسواک کرنا واجب ہے؟ نہیں شیخ، ثابت ہو جاتا ہے ہر نماز کے ٹائم پہ نہیں مسواک کرنا واجب ہو جاتا ہے ایسا؟ نہیں ہاں. شیخ. تو یہاں کیا ہے کہ عبداللہ ابن عمر کے ایک عمل سے کیا وجوب ثابت ہو جاتا ہے یا وضو ٹوٹ گیا؟ ابھی یہ ٹوٹنا ثابت ہو گیا اس سے. تو یہ بات کو سمجھنا ایک ضروری ہے. اور یہ بھی حدیث ہے کہ نہیں پہلے دیکھ لیجئے. جی جی شیخ جی شیخ شیخ شاہباز. میں نے وہ دیکھا تھا، اور وہ قرآن کی آیت بھی رجسن والی. جی نہیں بس اس مسئلے کو ہم لوگ لسٹ میں رکھتے ہیں، آپ دیکھ کر کے انشاءاللہ پھر آپ سے بات کرتے ہیں. حدیث آپ نے کون اوکے. سی اس بتائی، مسئلے پر کہاں کی ایک روایت؟ بار شیخ وہ کفایت کا موطا جواب آ مالک چکا کی. ہے اسٹریم میں. اچھا اچھا. اسٹریم میں شیخ کفایت نے ایک بار جواب دیا ہوا ہے اس مسئلے پر. تو میرے خیال ہے تفصیلی جواب شیخ نے دیا ہے، مجھے یاد نہیں اچھا پڑتا تو کب شیخ کا ابھی ہے، آئیں گے تو لیکن آپ بات جواب کر دیا ہے. لیجیے گا ان سے. اچھا تو تو آپ کو میں ٹھیک ہے، انشاءاللہ آپ میں نے دیکھ حدیث لیتا ہوں کون پھر. سی، حدیث آپ نے اچھا کون جی سی بتائی؟ موطا مالک میں شاید 63 نمبر ہے میرے پاس، ابھی کھلی ہوئی نہیں ہے، پر اگر آپ مجھے ٹھیک ہے، اس پر زیادہ دیکھ کر کے ہم لوگ انشاءاللہ آپ سے بات کرتے ہیں. اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں. آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل. اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی، لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ.
آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں, ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے. جزاک اللہ خیر, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.